کلو شائن یرجع علی اصلہ، ہر شے اپنے اصل پر پہنچتی ہے نا، توجہ ہے نا؟ تو وہ تو اپنے مقام پر لقب پہنچتا چلا گیا۔ اب لوگ بغیر سوچے سمجھے اس وقت حکم حاکم کے تحت اس لقب کا استعمال کرتے رہے، جو بھی سربراہ حکومت آیا وہ امیر المومنین بنتا چلا گیا، سمجھ لیا کہ یہ بھی کوئی شرعی لقب ہے اور ہر رعایا کا جو حاکم ہے وہ امیر المومنین ہوتا ہے۔ اسلامی حکومت میں ایسا نہیں تھا۔ امیر المومنین کے معنی یہ نہیں ہے کہ سارے فاسق و فاجر، اچھے اور برے، سارے عوام اور رعایا کا جو بادشاہ ہو وہ امیر المومنین کہلائے۔ عزیزان محترم، سارے انبیاء سے اختیار لیا گیا، سارے انبیاء سے عہد لیا گیا، میثاق لیا گیا کہ تمہیں اس شرط پر نبوت و حکمت عطا کی جاتی ہے کہ جب ایک مصدق نبی آئے گا تم اس پر ایمان لاؤ گے۔ سارے انبیاء، معصوم انبیاء نے، معصوم رسولوں نے جب میرے نبی کا کلمہ پڑھا تو میرے نبی کے مومنین کہلائے نا۔ اور علی میرے نبی کا مومن نہیں ہے، علی امیر المومنین ہے۔ تو علی کو جب ہم اذان میں امیر المومنین کہتے ہیں، علی ایسے معصوموں کا امیر المومنین ہے جس کی ابتدا آدم ہے، انتہا عیسیٰ ہے۔ یہ ہے فلسفہ جہاں پیغمبر نے کہا ہے۔ اور اگر اور اگر یقین نہیں آتا میری جان تو چند لمحے اور انتظار کر لو، اللہ کرے کل کی آتی ہوئی قیامت آ جائے تاکہ ہماری بات کی تصدیق تو ہو جائے کہ امیر المومنین کہتے کسے ہیں۔ ظالم و فاسق و فاجر بادشاہ کو امیر المومنین نہیں کہتے، امیر المومنین شریعت محمدی میں اسے کہتے ہیں۔ قیامت میں دیکھ لینا امیر المومنین کی شان یہ ہوگی کہ اپنے وقت کا امیر المومنین علی کا آخری بیٹا آگے ہوگا، عیسیٰ جیسا نبی پیچھے ہوگا۔ یہ ہے امیر المومنین کی شان۔ جہاں اس مہد حیدری مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں میں آپ کی خدمت پیش کروں، یہ کچھ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں یہ اتنا اہم سی بات ہے کہ یہ لفظ امیر المومنین کوئی معمولی لقب نہیں ہے۔ دوستو جب آپ امیر المومنین کہیں گے تو کوئی ذہن میں نہیں آتا، نہ رسول ذہن میں آتا ہے نہ کوئی نبی ذہن میں آتا ہے۔ جب امیر المومنین کہیں گے تو صرف علی ذہن میں آتا ہے، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور میرے 8ویں امام امام رضا علیہ السلام ہے۔ توجہ ہے نا؟ بہت ہی توجہ فرما لیں جان محترم۔ دونوں کا قول موجود ہے مختلف روایتوں کے ذریعے سے۔ علامہ مجلسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب کی ہے بات، اور شیخ توسی نے امام رضا علیہ السلام سے منسوب کی ہے، لیکن بات ایک ہی ہے۔ معصومین چونکہ اس گھر میں تو اول بھی محمد ہے اور ست بھی محمد ہے، صلوات بھیجتے نا محمد ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن نتیجہ دیکھیں کہ جواب دونوں کا ایک ہے کہ چھٹے معصوم کی خدمت میں آ کر ایک شخص نے سلام کیا، سلام کرتے ہوئے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، اے مومنین کے امیر آپ پر ہمارا سلام۔ بہت توجہ، علیکم السلام تو کہا اس لیے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے، لیکن منہ پھیر لیا، اظہار ناراضگی کیا امام نے۔ امام کی جبین پر ناراضگی کی شکن دیکھ کر غلام تو قدموں میں بیٹھ گیا نا، سلام کرنے والا ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کرتا ہے مولا کوئی گستاخی ہو گئی، مولا کوئی غلطی ہو گئی، مولا میں طبیعت معلّہ کو کبیدہ خاطر دیکھ رہا ہوں، کوئی غلطی ہوئی سرکار؟ کہا ہاں تم نے غلطی نہیں بہت بڑی غلطی کی ہے۔ کہا مولا کیا غلطی ہوئی؟ میں نے تو ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو صرف سلام عرض کیا ہے۔ کہا سلام کے لفظ کیا تھے؟ کہا میں نے مولا یہ کہا تھا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ کہا مولا تو کیا اس میں غلطی کیا ہوئی؟ کہا تم نے ہمیں امیر المومنین کیوں کہا؟ دیکھیں بڑی عجیب سی بات ہے، کہا تم نے ہمیں امیر المومنین کیوں کہا؟ کہا مولا آپ مومنین کے امیر ہیں، کیا آپ ہمارے امام نہیں ہیں؟ کہا ہم تمہارے امام بھی ہیں اور لغوی اعتبار سے ہم تمہارے امیر المومنین بھی ہیں، لیکن اس لقب کو ہمارے لیے استعمال نہ کرو، اس لیے کہ یہ لقب مخصوص ہے ہمارے جد علی ابن ابی طالب کے لیے۔ آپ غور کریں اس جملے پر،
اس لقب کو ہمارے لیے مخصوص نہ کرو ورنہ یہ عام ہوتا چلا جائے گا۔ بہت توجہ ہے نا، ابھی تو معصوم تک بات جا رہی ہے، پھر غیر معصوم اور گناہگار بھی اس لقب کی ہمسری کرنے لگیں گے۔ اندازہ فرمائیے عزیزان محترم کس طرح سے معصوم نے معصوم کے خطاب کا تحفظ کیا ہے۔ معصوم ہے، امام کا بیٹا ہے، امیر المومنین ہے، مگر چونکہ لقب جد کے لیے مخصوص ہے اس لیے غلام کو منع کر دیا کہ جو لقب ہمارے لیے اور ہمارے کسی بھی جد یا پسر کے لیے مخصوص ہو جائے وہ اسی کے لیے استعمال کرو۔ ہم میں ہر ایک سید الساجدین ہے لیکن لقب صرف چوتھے امام کا ہے۔ صلوات بھیجے نا، غور فرمائیے نا اس لقب کا تحفظ۔ ہر ایک سید الساجدین ہے لیکن جب سید الساجدین کہو گے تو چوتھا امام ہی ذہن میں آئے گا۔ ہم میں ہر ایک علم لدنی کا شگافتہ کرنے والا ہے لیکن جب باقر العلوم کہو گے تو پانچواں امام ہی ذہن میں آئے گا۔ توجہ ہے، ہم میں ہر امام منتخب اور چنا ہوا ہے لیکن جب مجتبی کہو گے تو صرف حسن ذہن میں آئیں گے۔ ہم میں ہر ایک غصے کا پینے والا اور حلیم ہے لیکن جب کاظم کہو گے تو مجھ کاظم ہی ذہن میں آئیں گے، کوئی اور ذہن میں نہیں آئے گا۔ عزیزان محترم آپ ہم میں ہر ایک امیر المومنین ہے لیکن جب امیر المومنین کہو گے تو صرف علی کا تصور ذہن میں آئے گا، علی کا تصور ذہن میں آئے گا۔ تو معصوم نے قیامت تک کے لیے بندش لگا دی کہ جب آپ معصوم کا لقب اس کے معصوم امام بیٹے کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتے تو پھر معصومین کے لیے مخصوص الفاظ گناہگاروں کے لیے کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ توجہ ہے نا، میرا ہر امام امام المتقین ہے لیکن اذان میں جب ہم کہتے ہیں امیر المومنین اور امام المتقین تو تصور صرف علی کی طرف جائے گا۔ یہ لقب ہے، یہ خطاب ہے، یہ عظمت ہے، یہ خصوصیت ہے تاکہ پہچانا جا سکے کہ پہلا محمد کون ہے، دوسرا محمد کون ہے، چونکہ سب کے سب محمد تھے نا۔ اللہ اکبر۔ صورت میں بھی سیرت میں بھی پہچان مشکل ہو جاتی ہے اگر لقب سے ممتاز نہ کیا۔ صلوات بھیجے نا محمد، پہچان مشکل ہو جاتی۔ بقول میرے دوست کے بڑا خوبصورت 4 مصرے کہے نا اس نے کہ اللہ نے کچھ ایسے سنوارے ہیں محمد، اللہ نے کچھ ایسے سنوارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد۔ توجہ ہے نا، صلوات بھیجے نا عظمت محمد و آل محمد پر۔ یہ فلسفہ ہے، یہ بنیاد ہے عزیزان محترم۔ اسے اس نقطہ نگاہ سے اس مسئلے پر غور کرنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن نے واضح طور پر محمد کی بھی تشریح کر دی کہ وما محمد الا رسول، یہ محمد تو ہے ہی نہیں، یہ زندگی کے ہر لمحے میں رسول ہے۔ کہاں لے جاؤ گے آیتوں کی تفسیر اگر ہم نے صرف یہ آیت پیش کر دی؟ یہ محمد نہیں ہے، یہ رسول ہے۔ اور رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم سب کے سب محمد ہیں۔ بہت توجہ ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے یہ محمد ہے ہی نہیں، یہ زندگی کے ہر لمحے میں رسول ہے۔ اعلان رسالت کرے تب بھی رسول، چپ رہے تب بھی رسول۔ تمہیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے کہ 40 برس تک رسول نہیں تھے، 40 برس کے بعد ہوئے۔ تم سے کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی سوال کرے گا تو تم سے ایمان نہیں سنبھالا جائے گا۔ تم اگر کہتے ہو نا کہ 40 برس تک نبی نہیں تھے تو کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی تم سے پوچھ سکتا ہے کہ بھائی اگر نبی نہیں تھے 40 برس تک تو پھر کیا تھے؟ بس میں یہ سوال کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں دوستو، تشریح انشاءاللہ میں اس کی کروں گا پرسوں۔ اگر نبی نہیں تھے 40 برس تک تو پھر کیا تھے؟ کیا نام دو گے؟ نبی نہیں تھے چلو مان لیا، کیا تھے پھر؟ سوچیں، تمہارے لیے تو آسان ہے، ہم کہہ دیں گے سب کے لیے کہ جب تم مسلمان نہیں تھے تو کافر تھے۔ آسان ہے نا، اطمینان سے کہا جائے گا کہ بھئی جب تک رسول نے اعلان رسالت نہیں کیا تھا سب کافر تھے، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے۔ تو تمہارے لیے تو آسانی ہے یہ کہنے میں، ہمیں
نہیں غور کر رہے یار. ہمیں آسانی ہے کہ تم کافر تھے مسلمان ہو گئے بس. علی دشمنی میں کہاں تک جاؤ گے؟ علی کے کس کس لقب کا انکار کرو گے؟ علی القابات و خطابات کا غریب نہیں ہے، مفلس نہیں ہے، خیر ان کی مناؤ. علی کو اگر ولی نہیں مانو گے تو امام مانو گے، امام نہیں مانو گے تو معصوم مانو گے، معصوم نہیں مانو گے تو امیر المومنین مانو گے، امیر المومنین نہیں مانو گے تو امام المتقین مانو گے، امام المتقین نہیں مانو گے تو قاتل المشرکین مانو گے، قاتل المشرکین نہیں مانو گے تو فاتح خیبر مانو گے، فاتح خیبر نہیں مانو گے تو خطیب منبر سلونی مانو گے، خطیب منبر سلونی نہیں مانو گے تو عین اللہ مانو گے، یہ نہیں مانو گے تو وجہ اللہ مانو گے، یہ نہیں مانو گے تو اسد اللہ مانو گے، یہ نہیں مانو گے تو ید اللہ مانو گے، یہ نہیں مانو گے تو جنب اللہ مانو گے، یہ نہیں مانو گے تو شاہ نما مانو گے، یہ نہیں مانو گے تو سرتاج حلطہ مانو گے، یہ نہیں مانو گے تو نقطہ بائے بسم اللہ مانو گے، اور اگر یہ سب کچھ بھی نہیں مانو گے تو ہلاکت سے بچانے والا تو مانو گے. توجہ ہے نا کس کس لقب کا؟